سکتا وہ وہاں احتساب کرنے گئے اور پوچھنے کہ ملک صاحب آپ نے کیوں یہ پیسہ, کہاں سے یہ پیسہ؟ یہ جو خبریں ہیں ان کے اندر جو انگلش پریس میں چھپی ہیں اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے بھی اور دیکھ رہے بھی ہوں گے, اس کے مطابق تو یہ تھا کہ شہزاد اکبر نے ان کو جا کے ڈرایا, یہ جو کرائم ایجنسی تھی, نیشنل کرائم ایجنسی, ان کے آفیشلس کو, کہ ملک ریاض کے پاس پیسہ ہے, وہ لٹیگیشن میں لے جائے گا, یہ لمبا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ آپ کو ڈریم ٹیم لائرس ہی کر لے گا, تو یو ول ہیو پرابلم, تو اٹ از مچ بیٹر ٹو سیٹل ود ہم. یہ تو نہیں پتا تھا, میرے خیال ہے یو کے گورنمنٹ نو. یہ ناظرین آپ یہ ڈاکٹر صاحب جس خبر کی بات کر رہے ہیں, یہ آرٹ آف ڈیل کے نام سے یہ ڈان کی خبر ہے, یہ آپ ہماری اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. آرٹ آف ڈیل, یہ تو بہت زبردست ایک آرٹیکل آیا ڈان نیوز میں اور بڑا ریسرچ بیسڈ ہے, اور دیکھیں آرٹ آف ڈیل بالکل ٹھیک ہے, اس کو وہ سیکھ گیا ہے. کہتے ہیں جنہوں نے گردانے ہوں کملے بھی سیانے. بھائی بات یہ آرٹ آف ڈیل سیکھ گیا ہے, یہ تھا تو ایک بالکل پیٹی قسم کا کانٹریکٹر تھا ملٹری اسٹیٹ سروسز میں, MES میں. تو اس کو پہلے نیوی کا نام مل گیا, اس کو اس نے خوب بیچا بیریا ٹاؤن کے نام سے, پھر اس کو آرمی کا نام مل گیا اور آرمی کا نام بیچا, اور یہ سب سے پہلا پروجیکٹ اس نے آرمی کے نام سے جو کیا ہے وہ یہی ہے DHA ویلی. ٹھیک ہے, ہم تو حیران اس بات پہ ہیں کہ آرمی اور نیوی نے ملک ریاض کو اوپن لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو ڈیفنس فورسز کے نام پر لوٹے وداؤٹ اینی فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی, ود امپیونٹی اینڈ ڈسڈین, جو کہ قابل مذمت ہے. اچھا, آپ جسٹ قصہ سنا رہے تھے کہ شہزاد اکبر نے جا کر برطانوی حکام کو ڈرایا دھمکایا ملک ریاض سے. جی کہ ہم ڈریم, وہ ملک ریاض ایک ریسورسز والا آدمی ہے, وہ باہر سے اور پیسے ارینج کر لے گا, امریکہ سے منگوا لے گا, ڈریم ٹیم لائرس کی جمع کر لے گا, جو اس سارے پروسیس کو فرسٹریٹ کریں گے, تو لمبا ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے لیے کمبرسم ہوگا, اور جو NCA کے اپنے فنڈز ہیں وہ ڈرائی اپ ہو جائیں گے اس لیگل فائٹ میں. تو بہتر ہے کہ ملک ریاض, وہ تو 750 ملین پاؤنڈ کے چکر میں تھے جو نیشنل کرائم ایجنسی والے, لیکن یہ شہزاد اکبر کے ڈرانے سے یہ ہوا. مجھے پتہ ہے FIA جو ہے نا, یہ ایک ادارہ ہے تو صحیح پاکستان کا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, میں نے ان کو اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے, اور اس اپلیکیشن میں یہ ہے, اس اپلیکیشن کے اوپر مجھے نوٹس بھی آیا. وہ نوٹس آپ لوگوں نے اسکرین پہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے اس مقدمہ کے واقعات سے واقفیت رکھتے ہیں, لہٰذا بذریعہ حکم نامہ طلبی آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ میرے روبرو FIA کے دفتر حمید نظامی روڈ نز ریگل چوک ٹیمپل روڈ لاہور اتنا 13 نومبر 2020 کو بوقت 11 بجے صبح پیش ہو کر سوالات کے جواب دیں جو آپ سے کیے جائیں. یہ حکم نامہ طلبی ہے انڈر سیکشن 160 کرمنل پروسیجر کوڈ. میری جو اپلیکیشن تھی, جو میں نے کمپلینٹ فائل کی تھی, یہ جو انیشلی سب سے پہلے یہ میں نے واجد زیاد صاحب کو ادھر دی, تو جب اس کے بعد یہ DGFIA آ گئے تو میں نے 4 سپٹمبر 2020 کو یہ میں نے اپلیکیشن دی, اور اس کے میں جو میرے سبجیکٹ تھا وہ تھا انیشیشن آف appropriate legal proceedings against Malik Riaz, Ali Riaz, Hassan Nawaz, etc. for carrying out corruption, tax evasion, money laundering in respect of 1 Hyde Park Place, London, UK, and misappropriation of UK 190 million sterling pounds recovered by a National Crime Agency of UK and handed over to State of Pakistan under the provision of Anti-Money Laundering Act, Foreign Exchange Regulations 1974, Pakistan Penal Code. ان سارے قوانین کے تحت ملک ریاض, حسن نواز, علی ریاض وغیرہ کے خلاف کارروائی انیشیٹ کریں. یہ ریسیو ہوتا ہے, یہ میری کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے DGFIA کے آفس میں, اور DGFIA اس پہ انیشل بھی کرتے ہیں. وہ بھی اب آپ پیج دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ 25 سپٹمبر 2020 کو انہوں نے ریسیو کی ہے. انہوں نے مارک کی ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اکنامک کرائم ونگ یعنی ADG ECW کو اسی دن, اور وہ اس کے بعد 28/9 کو 2020 کو وایا ڈائری نمبر 4916 یہ کمپلینٹ آگے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کو, یہ اکنامک کرائم ونگ والے کو مارک ہو جاتی ہے. خیر ایونچولی یہ جا کے ڈائریکٹر FIA لاہور زون کو جا کے مارک ہوتی ہے فار انکوائری اینڈ ایوری تھنگ, جہاں سے مجھے یہ نوٹس بھی ریسیو ہوتا ہے. لیکن اب آلموسٹ انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا نومبر 2020 میں,
سپٹمبر کی کمپلینٹ تھی، نومبر میں مجھ سے کانٹیکٹ کیا، نوٹس بھیجا، حکم نامہ طلبی دیا فار اپیئرنس، لیکن اس کے بعد سے آج تک خاموشی ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو انفلوئنس یوز ہو رہا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس، وہ میں یہ سمجھتا ہوں قوم سے دھوکہ ہے. کیونکہ خدا کا واسطہ اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز نہیں ہیں. جوڈیشل ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے. انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا. نچلی عدالتوں میں تو بالکل انصاف نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، تو یہ نمبر آف ججز انکریز کریں. دیکھیں نا، ہمارے ہاں ملینز میں تعداد ہے کیسز کی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کے پاس فنڈ ہے. یہ فنڈ اس میں یوز کریں. تھر کے بچوں کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کریں، ان کے لوگوں کے لیے کھیتی باڑی کا کریں. یہ کورٹس میں جو بیٹھے ہوئے جہاں ملک ریاض قبضے کر رہا ہے، کراچی میں، ملیر میں اور جامشوروں میں، ان کے قبضے بند کریں. ان لوگوں کو وے آف لائف کے لیے، ان کو ایگریکلچر کے لیے کوئی پروجیکٹس بنا کر دیں. یہ پیسہ، یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک چور گاڑی بھی چوری کرے اور پیسے بھی ڈکیتی بھی کرے، اس کے بعد جب ریکور ہو جائے ایک تھرڈ ایجنسی ریکور کر کے دے آپ کو. جیسے ادھر انگلینڈ میں وہاں فیئر پلے ہوا ہے. پاکستان میں کسی کی جرت نہیں. پاکستان میں جرت تو سب میں ہے، ہوگی آئی ایم شیور، لیکن لالچی ہیں یہاں پر لوگ، خبیث ہے. آپ کو تو یاد ہوگا عامر کانسی کے ٹائم پر جب وہ اٹھا کر لے کر گئے یہاں سے عامر کانسی کو نواز شریف دور میں، تو CIA جو لیوٹیننٹس تھے پاکستان آئے یہ ساری کارروائی کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ڈالرز کے لیے ماں بھی بیچنے کو تیار ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، لیکن پارٹ آف ہسٹری ہے. تو ہمارے تو اس قسم کی حالانکہ کیپیبلٹی اتنی ہے کہ عرفان صدیقی کے خلاف ایک غلط کرایہ نامہ لکھنے پر اس کے بیٹے کے نام پہ کرایہ نامہ تھا، اس پہ بھی انہوں نے FIR دے کے اس کو اٹھا لیا. لیکن یہاں سامنے کرائم ہے. یہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں پیسہ آنا چاہیے تھا، عوام کا پیسہ ہے، عوام کی مرضی سے اس استعمال ہونا چاہیے. یہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ملک ریاض کو دے دیا؟ یعنی کہ چور سے ریکوری ہوئی، دوسری ایجنسی نے کر کے دی، تو اس چور کو سپرداری پہ واپس کر دی. بھائی ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ملک ریاض از اے کرمنل، اسٹیبلشڈ کرمنل. میرا تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کین اسٹیٹ ایکسچیکر بی امپلائڈ فار ڈسچارجنگ اے پرسنل لائبلٹی آف اے کرمنل؟ ملک ریاض ایک کرمنل ہے. اسٹیٹ ایکسچیکر ہمارے جو ریاستی وسائل ہیں، ریاست کے اکاؤنٹ ہیں، ان کو کس طریقے سے عمل میں لایا گیا، کہ ان کو استعمال میں لایا گیا کہ وہ اکاؤنٹس اسٹیٹ کے یا اسٹیٹ ایکسچیکر کے، ان کو استعمال میں لاتے ہوئے انہوں نے جا کے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان میں میری ٹاؤن کراچی لائبلٹی میں دے دیا. مطلب کوئی ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ آخر میں کلیئرفائی کریے گا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کنفیڈینشیلٹی کلاس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ کیوں یہ سارا معاملہ ہوا. یعنی ڈیٹیلز پاکستانیوں کو نہیں پتہ چل سکیں گی. اگر جو سپریم کورٹ سو موٹو لے کے پوچھ سکتی ہے حکومت سے، حکومت کو تو پتہ ہے، اور وفاقی کابینہ کے بھی سارے لوگوں کو نہیں پتہ، جس طرح ہم ڈان کی بھی خبر کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو سوال بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. لیکن سپریم کورٹ کر سکتی ہے سوال. سپریم کورٹ کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں. آپ کی درخواست پہ شاید وہ ایکشن لیں. لیکن یہ کانفیڈینشیلٹی والا کیا ہے کلاز ہے؟ دیکھیں جی، کانفیڈینشیلٹی والی ساری بات بالکل جھوٹ، لغو اور فراڈ پہ مبنی ہے. کوئی کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ نہیں ہے. بھائی سمپل، نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ لیا ہے، گورنمنٹ اس دیکھیں ایز ایجنسی انہوں نے یہ پیسہ حکومت پاکستان کے حوالے کیا ہے. وہاں پہ یہ ریکورس نہیں تھا کہ گورنمنٹ آف گریٹ برٹن انوالو ہوئی ہے. نہیں، نیشنل کرائم ایجنسی نے پیسہ حکومت پاکستان کی ایمبیسی یا جیسے یہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے جس کے باس بنا ہوا ہے یہ شہزاد اکبر، ٹھیک ہے نا، یہ ان لوگوں کو پیسہ ہینڈ اوور ہوا ہے. وہ اسی طرح پیسہ سیدھا آ کے تو اسٹیٹ بینک میں جمع ہونا چاہیے تھا. ہاں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات، مشاہد حسین ایک سینٹ کمیٹی پہ ہیڈ کر رہے تھے، تو ڈپٹی گورنر آیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. انہوں نے پوچھا بھائی اس پیسے کا کیا بنا ہے جو 190 ملین پاؤنڈ ریکور ہوا ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی والا؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا اس نے ڈپٹی گورنر نے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہ بزنس ریکارڈر میں خبر ہوئی، آپ کو میں اس کی کاپی بھی دے دوں گا. تو سچ آر دا اسٹیٹ آف افیئر. یعنی ڈپٹی گورنر کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ رؤف کلاسرا کو سنیں، آپ اور اس طرح کے لوگوں کو سنیں، وہ سمیع ابراہیم کو سنیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ انہوں نے آ کے کیا کیا نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا. لیکن فردوس عاشق اعوان واز ریلکٹنٹ، حالانکہ یہ اس وقت ایڈوائزر تھی آن انفارمیشن ٹو دا پرائم منسٹر، تو وہ شی واز ریلکٹنٹ ٹو ایون نیم ملک ریاض. تو سچ آر دا سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ان پاکستان. لیکن دیز پریکٹسز مسٹ اینڈ. اگر ہم نے مدینہ کی ریاست کی طرف جانا ہے تو اس قسم کے کرمنلز کو اسٹیٹ ایکسچیکر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور میری ریکویسٹ ہے، اپیل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ یہ پیسہ
عوام کی امانت ہے اور عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ ایک کرمنل کا پرسنل لون سیٹل کرنے کے لیے یہ اتنا خطیر رقم جو ہے نا وہ چور کو اس ریکوری ہونے کے بعد اس چوری کا دیکھیں نا سزا بھی نہیں ہوئی اور چور سے چوری ریکور بھی ہو گئی اور اسی کو واپس مل بھی گئی. عجیب کہانی ہے. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر شفیق الرحمان کو سنا، تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے 190 ملین کی کہانی ہے. کیا 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کو جرمانہ ہوا وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو ملنے کے بجائے اس کے اپنے قرض میں کیسے بیریا ٹاؤن کراچی میں جو 460 بلین کا جرمانہ ہے، جو ملک ریاض کا ذاتی ایک معاملہ ہے، قرض ہے جو اس نے واپس کرنا ہے، جرمانہ ہے واپس کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جرم ثابت ہو چکا تھا. تو جہاں تک معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، تو آرٹیکل 184(3) جس میں سپریم کورٹ اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتی رہتی ہے اور عوام کے مفاد کے لیے سپریم کورٹ ایسے سو موٹو ایکشن بھی لیتی ہے، انیشیٹ کرتی ہے ایسی کارروائی خود سے، اور زیادہ تر یہ کارروائی انیشیٹ ہوتی ہے پریس سے ہی، یعنی پریس کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے جو کچھ میڈیا میں آتا ہے. یہ معاملہ میڈیا میں بھی آ چکا ہے، اس کے اوپر کنفیشنز بھی ہیں، ملک ریاض کے ٹویٹس بھی ہیں اور ڈاکومنٹس بھی ہیں سپورٹنگ جو یہ بتا رہے ہیں، اور خود NCA کی پریس ریلیز بھی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے یہ پیسہ ریکور ہوا ہے اور اسٹیٹ آف پاکستان کو بھیجا جا رہا ہے. سپریم کورٹ خود تحقیقات کرا سکتی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ایک خاص اکاؤنٹ ہے اس میں جو رقم اسٹیٹ آف پاکستان کی آئی وہ ایک کنفیسڈ کرمنلز کی طرف سے کس طرح ادا ہو سکتی ہے. STN دیکھنے کا شکریہ. آگے بھی آپ کو ہم تفصیل کے ساتھ اس طرح کے جو معاملات ہیں، کرپشن ہے، کرپٹ پریکٹسز ہیں، اور ڈاکٹر شفیق سے ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر کھل کر اظہار خیال کریں. STN دیکھنے کا ایک بار پھر شکریہ.